اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حساب دینے سے پہلے اپنا حساب کر لو، اور دوسرے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی لیے مشائخ کے یہاں، صوفیاء کے یہاں مراقبہ موت تعلیم کیا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی موت کو بھی یاد کرو، اور چند لمحے کا یہ کام ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وہ موت کا وقت کیسا وقت ہوتا ہے، کہ جب موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت جب آتا ہے اور انسان کی روح کو قبض کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کی روح جو قبض ہوتی ہے وہ پیر کے انگوٹھے سے قبض ہوتی ہے، اور وہ پیر کے انگوٹھے سے آہستہ آہستہ اوپر کی جانب آتی ہے، یہاں تک کہ حلق میں آ کر روح اٹکتی ہے اور ایک خرخراہٹ سی ہوتی ہے اور روح یہاں سے بھی پرواز کر جاتی ہے۔ تو موت کے اس منظر کو یاد کرنا چاہیے کہ میری روح جسم سے پرواز کر رہی ہے، اور یہ نچلا دھڑ یہ بے جان ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں جہاں روح ہے وہاں پر حیات ہے، اور جہاں سے روح نکلتی جا رہی ہے وہ بے جان ہے، وہ مردہ ہے۔ تو جسم بے جان ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ روح نکل کر ٹخنے تک آئی، پنڈلی تک آئی، گھٹنے تک آئی، وہ زانو تک آئی، وہ ناف تک آئی، وہ سینے تک آئی، اب وہ حلق کے اندر آ کر پھنسی ہوئی ہے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ بیوی، بچے، ماں باپ سب پاس موجود ہوتے ہیں، مال و دولت اور اسباب بھی موجود ہوتا ہے، اچھا ڈاکٹر اور اچھا اسپتال بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ موت کا وقت ایسا قسم پرسی کا وقت ہوتا ہے کہ کوئی اس کی اس وقت مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی زندگی کے اندر ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا، سب موجود ہیں۔ ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے امریکہ میں، کہتے ہیں کہ مجھے اس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت پر میرا یقین بڑھ گیا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہو رہا تھا اور میں اپنی والدہ کے پاس موجود تھا، اور میں وہ شخص تھا کہ جو ایک مایا ناز ڈاکٹر، اور جس اسپتال میں کام کرنے والا وہاں پر ہر قسم کی سہولیات موجود، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں آ کر انسان بے بس ہے اور بے کس ہے کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا، ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پر یقین اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہ ذات کیسی قادر مطلق ذات ہے۔ تو جو ذات ایسی قادر مطلق ہے تو بھائی اس کے ساتھ تو صلح کر کے جینا چاہیے، اس کی نافرمانی کے ساتھ نہیں جینا چاہیے۔ تو یہ موت کی کیفیت کو انسان روزانہ یاد کرے کہ سب میرے پاس موجود ہیں لیکن کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس کو دیکھ منظر کو سوچے کہ میری روح قبض ہو گئی، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن دیا گیا، اور غسل اور کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر قبر کے گڑھے میں مجھے لٹا دیا گیا۔ قبر کے گڑھے تک تو گھر والے بھی، دوست بھی، رشتہ دار بھی ساتھ گئے، لیکن پھر آگے کی منزل اور آگے کا سفر تو تنہا تھا۔ اس تنہائی میں، اس قبر کے گڑھے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور ابھی یہ چھوڑنے والے 40 قدم بھی دور نہ گئے تھے کہ منکر نکیر آ گئے، مجھ سے سوالات پوچھنے لگے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی اس شخصیت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے سوال تو ہو رہا ہے لیکن مجھ سے اس کا جواب نہیں دیا جا رہا، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے جواب نہیں بن پا رہا، ایک مشکل کی کیفیت کے اندر میں ہوں، بس ایک استغفار کی تسبیح پڑھ کر اور اللہ سے معافی مانگ کر سو جانا چاہیے، اور روزانہ اس چیز کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔